السلام علیکم، ویلکم آن اہم کہانیاں۔ حارث بے ہوشی کی حالت سے بیدار ہوا تو اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں ہے، اسے کیا ہوا ہے۔ کچھ دیر اپنے آپ کو سنبھالنے کے بعد اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو اسے ہر شخص خود میں مگن نظر آیا۔ اس نے ایک ادھیڑ عمر شخص کو روکا۔ بابا جی، یہ کون سی جگہ ہے؟ گھبراتے ہوئے اس نے کہا۔ بیٹا، لگتا ہے تمہیں ابھی آئے ہو۔ بابا جی بولے، مطلب کدھر آیا؟ کون آیا؟ حارث اور زیادہ گھبراتے ہوئے بولا۔ یکدم ایک خوفناک قسم کا اعلانیہ طرز کا باجا بجا اور اعلان ہوا، جن کی نئی آمد ہے وہ حساب کے لیے اس دروازے کی جانب چل پڑے۔ خود آئیں گے تو اچھا ہوگا، ورنہ زبردستی والا طریقہ آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ حارث کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ سب کو دیکھا دیکھی بھاری قدموں کے ساتھ سب کے پیچھے اس دروازے کی جانب چل پڑا۔ دروازے کے قریب جاتے ہی اسے ایک خوفناک شکل کی عجیب مخلوق نے روکا۔ نام؟ وہ مخلوق رعب سے بولی۔ حارث؟ وہ بولا۔ وجہ موت؟ مخلوق بولی۔ کیا موت؟ مطلب میں مر گیا ہوں؟ حارث چیخا۔ لو جی، ایک اور آ گیا جس کو موت کا معلوم نہیں۔ وہ مخلوق کسی کو مخاطب کر کے بولی۔ ادھر بھیج دو، ایک اور مخلوق بولی، اور حارث کو دوسری طرف جانے کا اشارہ کر دیا گیا۔ وہ بھاگتا ہوا دوسری طرف چل دیا، دوسری مخلوق کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ تمہیں کچھ یاد ہے آخری بار کا؟ وہ مخلوق بولی۔ حارث کچھ بول نہ پایا، بس آنسو آنکھوں سے نکل آئے۔ رونے کا فائدہ نہیں، جو پوچھا ہے وہ بتا دو، مخلوق بولی۔ اچانک ادھر سے ایک شخص نہیں کرتا ہوا چیخا اور اچانک زمین کھلی، شعلے باہر نکلے اور اسے اس کے اندر دھکیل دیا گیا اور وہ زمین پھر بند ہو گئی۔ جو بچی کچی ہمت تھی حارث میں اب وہ بھی نہ رہی۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے نافرمان بندے، مخلوق غصے سے بولی۔ میں نافرمان نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں، کلمہ گو ہوں، روزے رکھتا ہوں۔ ہاں، کوتاہیاں انگنت کی ہیں، مگر ہر بار معافی بھی مانگی ہے۔ حارث زمین کو دیکھتا ہوا اور روتا ہوا بولتا جا رہا تھا۔ اوپر دیکھو، مخلوق بولی۔ حارث نے ڈرتے ڈرتے اوپر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ مخلوق ایک بہت ہی خوبصورت سے پرندے کا روپ دھار چکی تھی۔ اتنا خوبصورت پرندہ کہ اگر 100 سال کیا 1000 سال بھی اس کو دیکھا جائے تو جی نہ بھرے۔ حیران مت ہو، تم نے گناہوں کا اعتراف کیا تو ہم نے تمہیں جان گئے اور تم اوروں جیسے نہ ہو۔ وہ مخلوق بولی۔ شکریہ، آنسو صاف کرتے ہوئے حارث بولا، لیکن تمہارا حساب جنتیوں والا نہیں ہے۔ نمازیں بہت کم ہیں، جھوٹ بہت دفعہ ہیں اور چھوٹے موٹے کافی گناہ ہیں، مخلوق بولی۔ مگر حارث گھبرا گیا۔ چلو تمہیں سیر کراتے ہیں، میرے پنجوں پر بیٹھ جاؤ، مخلوق بولی۔ حارث اس کے پنجوں میں بیٹھ گیا۔ اچانک زمین کھلی، نیچے کا منظر دیکھ کر حارث کے ہوش اڑ گئے۔ اسے دیکھ کر کچھ لوگ آگ کے پتھر کھا رہے تھے، کچھ لوگ لاوے میں ابل رہے تھے، کچھ اپنے آپ کو کھرچ رہے تھے، کچھ اپنے آپ کو کھا رہے ہیں، کچھ کوڑے کھا رہے ہیں، کچھ کے جسموں کو چھیلا جا رہا ہے، کچھ کے دماغ ابل رہے ہیں۔ ہر طرف چیخو پکار تھی، ہر طرف ایک ایسا عالم تھا جس کا بیان کرنا ناممکن تھا۔
مجھے یہاں سے لے چلو، اللہ کے واسطے، حارث چیخا۔ جانتے ہو یہ دوزخ ہے اور اس سب کو اللہ کی طرف سے سزا ملی ہے۔ مخلوق بولی، نہیں نہیں نہیں، میرا اللہ اتنا ظالم نہیں ہے۔ اس نے قرآن میں خود فرمایا ہے کہ وہ اللہ رحمان الرحیم ہے اور ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، حارث بے ساختہ بولے جا رہا تھا۔ اس پرندے نے یکدم پرواز اونچی کی اور اسے جہنم سے باہر لے آیا۔ حارث، تمہارا وقت پورا ہوا۔ اور ایک دم حارث کو جھٹکا لگا، اس کی آنکھ کھلی۔ وہ کچھ بول نہیں پا رہا تھا، صرف سن پا رہا تھا۔ مبارک ہو مسز حارث، ہمیں امید نہیں تھی کہ حارث بچ پائیں گے۔ چوٹ بہت گہری تھی لیکن اللہ نے اپنا کرم کیا، ان کی جان بچ گئی۔ ڈاکٹر بول رہا تھا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم نے جب بھی مانگا ہے صرف اور صرف اللہ سے مانگا ہے اور اس نے ہمیں دیا بھی ہے۔ جب نہیں دیا تو گلہ کر لیتے ہیں مگر کبھی شرک کا سوچا بھی نہیں۔ مسز حارث روتے ہوئے بولی۔ بہت اچھی سوچ ہے آپ کی، ڈاکٹر صاحب بولے۔ جی یہ سبق مجھے حارث نے سکھایا ہے، وہ بولی۔ بس دیکھ لیں، اللہ کو دوست بنا کر فائدے میں رہے ہیں حارث صاحب، ڈاکٹر مسکراتے ہوئے بولے۔ حارث پرسکون ہو گیا، اس کو لگا یہ سب خواب تھا، مگر اس نے جب آنکھ کھولی، کھڑکی کی طرف دیکھا تو وہی پرندہ اسے دیکھ رہا تھا اور پھر وہ خوبصورت آواز میں چہچہاتا ہوا اڑ گیا۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ بر وقت اور بآسانی حاصل کر سکیں، اور اپنے کامنٹ سیکشن میں اپنے اظہار خیالات ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ شکریہ۔